السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز اور قابل احترام دوستو، میں فضل ہادی مدینہ منورہ سے ایک اسلامی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ معزز اور محترم دوستو، یہ ویڈیو ہے جبل احد اور شہدائے احد، تو چلیے زیارت بھی کیجیے اور ویڈیو دیکھیں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جبل احد اور جنگ احد سے واقف ہے، اس لیے جب کوئی مسلمان پہلی بار مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کا خواہش ہوتی ہے کہ میں ضرور جبل احد اور مقام شہدائے احد کی زیارت کروں۔ کم و بیش 1077 میٹر اونچا، 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا یہ پہاڑ مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا اور اونچا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی یہاں سے صرف 4 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے۔ جبل احد کے اس نام کا سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایک غیر منقسم ٹکڑے کی مانند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالوت یعنی عمالقہ کے ایک شخص کی جانب ہے جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے پہاڑ کا نام پڑ گیا۔ اسلامی تاریخ میں اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے۔ بلا شبہ یہ سرخ رنگ کا پہاڑ ہے، مگر یہ عام پہاڑوں جیسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتا ہے۔ احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں اور پہاڑ پر اسے مارتے ہوئے فرماتے ہیں، تم جاؤ احد، ثابت قدم ہو جاؤ۔ احد پہاڑ کو جب احساس ہوتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس پر پڑے ہیں تو وہ ہلنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، احد تم جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کی سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرن سے گزرے تو ارشاد فرمایا، میں تو جلد از جلد تیزی سے مدینہ جانے والا ہوں، جس کا دل چاہے وہ بھی میرے ساتھ تیز رفتاری سے چل پڑے، جو چاہے بے شک ٹھہر جائے۔ اس واقعے کی راوی ابو حمید کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، یہ احد ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ جنت کا پہاڑوں میں سے ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی قبر جبل احد کے دامن میں بنائی جاتی ہے۔ ان شہداء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عبد المطلب بھی شامل ہے، وہ بھی اسی میدان میں مدفون ہیں۔ ان میں سے سوائے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی قبر معلوم نہیں کہ کس کی ہے۔